اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی تفسیر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قرات کا ادب سکھلا رہے ہیں کہ جب بھی آپ پڑھیں تو اس ذات کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب اس میں اقرأ بسمک میں جو بسمی میں جو با آ رہی ہے نا، اس با کے کچھ مطلب ہیں۔ پہلا، اگر یہ با مصابحت کے لیے استعمال ہو تو مقصد ہوگا کہ آپ کی قرات اپنے رب کے نام کے ساتھ ہو۔ مصابحت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اور اگر با کا استعمال استعانت کے لیے ہے تو استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ تو مقصد یہ ہوگا آیت کا کہ اللہ کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ پھر اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عذر کا جواب بھی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا نا ما انا بقاری، تو گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ اپنی موجودہ حالت اور امی ہونے کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے پڑھیں۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ خلق الانسان من علق، تو تخلیق کائنات کا جو یہاں پر ذکر ہے وہ خلق الانسان میں تخلیق انسان کا ذکر ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر الگ الگ ہیں کہ ایک تو کائنات کی تخلیق کو اللہ نے ذکر کیا، دوسرا انسان کی تخلیق کو۔ اب کہتے ہیں کہ انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، لیکن یہاں پر ذکر کیا گیا ہے علق، تو علق یہاں پر ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ مختلف دوروں میں ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا مٹی سے ہوتی ہے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ کہتے ہیں گوشت، پھر ہڈیاں، اور ان تمام ادوار میں سب سے جو درمیانہ دور ہے وہ علق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر دیا، اور اس سے اس کے اول اور آخر کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آیت الذی علم بالقلم، کہ گزشتہ جو آیات تھی نا اس میں تخلیق انسان کا ذکر تھا کہ کس طرح اس کے تخلیق جو ہے مختلف دوروں میں ہوتی ہے، لیکن الذی علم بالقلم یہ آیت جو ہے وہ تعلیم، لیکن اس آیت کے اندر نا انسان کی تعلیم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ الذی علم بالقلم، تو تعلیم کو خصوصی طور پر ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے نا تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک حیوانات سے ایک جداگانہ فرق ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان میں اللہ نے فرق رکھا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ تعلیم کی بنا پر ہی انسان کو اتنا اچھا درجہ ملا۔ پھر تعلیم کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو تعلیم ہوتی ہے باللسان زبان کے ذریعے، اور دوسرا تعلیم کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تعلیم بالقلم ہوتی ہے۔ تو تعلیم کا جو ایک اہم ذریعہ ہے وہ قلم اور کتابت ہے، اور یہی پہلا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ ہے جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا حکم دیا، اور دوسرا فرشتوں کے قلم سے جس سے وہ ہونے والے واقعات اور انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے قلم سے جسے وہ اپنا کلام لکھتے ہیں یا کتابت، در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے۔ تو اگلی آیت علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو ان چیزوں کا علم سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل تعلیم دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اس کے ذریعے جو تعلیم دینے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہیں، قلم کے ساتھ کچھ خاص نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو وہ علوم سکھلائے جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس میں کسی ذریعے تعلیم کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کی تعلیم ابتدائی پیدائش سے ہی بغیر کسی ذریعے کے ہے۔ مثلا انسان میں عقل رکھ دی ہے، جب سب سے بڑا ذریعہ علم ہے کہ انسان اپنی عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت سی چیزیں سمجھ جاتا ہے، پھر وہی الہام کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح بہت سی ضروری چیزوں کا علم اللہ نے انسان کے ذہن میں پیدا فرمایا، جس میں سے کسی زبان یا کسی قلم کی تعلیم کی مداخلت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بے شعور بچہ کہ وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنی غذا یعنی ماں کے دودھ کو پہچان جاتا ہے،
تو یہ کہ علم ہے جو اللہ نے اس کو شروع سے ہی اس کو تعلیم دی۔ آگے ہے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان جو ہے وہ البتہ سرکشی میں ہے۔ تو اس میں اشارہ ہو رہا ہے ابو جہل کی گستاخی پر، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے، ابو جہل جو تھا وہ آپ کو روکا کرتا تھا نماز نہ پڑھ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آ کر کہا کہ میں بارہا آپ کو منع کر چکا ہوں، اب اگر آئندہ باز نہ آئے تو میں نعوذ باللہ آپ کی گردن پہ پاؤں رکھ کر آپ کو کچل دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھڑک دیا اور فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر وہ چاہیں تو وہ تیری گردن کو توڑ سکتے ہیں۔ اس نے کہا میری گردن کو کون توڑ سکتا ہے؟ پورا شہر مکہ میرے ساتھ ہے، اگر میں اپنے مجلس والوں کو بلاؤں تو اس وادی کو تیرے خلاف اعلیٰ گھوڑوں کے سواروں اور نوجوان پیادوں سے بھر دوں گا۔ تو ابو جہل جو تھا وہ ایذا دینے سے باز نہیں آیا، مسلسل تکلیفیں پہنچاتا رہا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھا مگر قریب جا کر رک گیا، پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے اس کی یہ وجہ پوچھی تو کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی تھی اور اس پر وہ چیزیں مجھے نظر آئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالتے۔ تو یہی فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، تو انسان سے مراد یہاں پر ابو جہل، ان رآہ استغنی، کہ وہ اس کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان میں ایک کمزوری کو ذکر کیا گیا کہ جب تک وہ دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو وہ عاجزی کرتا ہے، سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے تو وہ مستغنی ہو جاتا ہے، اس میں سرکشی آ جاتی ہے، اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس پہ ظلم و ستم کا رجحان دوسروں کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک تیرے رب کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو رجعا کے یہاں پر دو مطلب ہو سکتے ہیں، پہلا تو یہ کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، گستاخ رسول کو بھی اپنے اعمال پیش کرنے اور ان کی سزا بھگتنی ہے۔ اور نمبر دو مطلب یہ ہے کہ متکبر انسان کو اس کے تکبر اور غرور کا علاج بتایا کہ احمق متکبر تو اپنے آپ کو خود مختار مستغنی سمجھتا ہے، حالانکہ اگر تو غور کرے تو اپنی ہر حالت اور ہر حرکت و سکون میں ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، پھر اپنے آپ کو انسانوں سے بے نیاز سمجھنا یہ بھی تو غلط ہے۔ آگے فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ آیت ابو جہل کی باری سرکشی کو ذکر کر رہی ہے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دی تھی کہ نماز نہیں پڑھنا، وہ نماز پڑھو گا تو میں تمہاری گردن کو کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے بطور تعجب فرمایا کہ ذرا اس شخص کی سرکشی کو تو دیکھو کہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ اس کو روکتا ہے، اس سے زیادہ بری اور تعجب کی بات کوئی ہوگی؟ ارأیت ان کان علی الہدی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ ہدایت پر ہوتا؟ تو ہدایت پر ہونے سے مراد یہاں پر دو مطلب بیان کیے گئے کہ اگر بندہ خدا خود بھی راہ ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم کرتا ہو، اور ایسے شخص کو نماز سے روکنا کتنا برا ہو اور انجام اس کا کتنا خطرناک ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ شخص بجائے سرکشی کے اور نماز سے روکنے کے خود ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم دیتا تو اور کتنی اچھی بات تھی۔ اور ایت ان کذب، اور اول تو یہ کہ دیکھو نماز سے روکنا بری بات، پھر بالمخصوص جب منع کرنے والا خود گمراہ شخص ہے، دین حق کی تکذیب کرتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے، اور جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے، تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ علم یعلم بان اللہ یری، پھر ابو جہل کو وعید ہے کہ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی، اس کی گستاخی، بدعمالیوں کو نہیں دیکھ رہا؟ یقیناً دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اس کو سزا دے گا، اور سزا بھی بڑی خطرناک قسم کی اس کو ملے گی۔ کلا لئن لم ینتہ، اور یہاں پر کہا کہ ہرگز نہیں، تو یہاں پہ زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ کہ ایسا جو شخص ہے وہ ہرگز ایسا نہیں اس کو کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی گستاخیوں اور حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اور ناسیتاً کہتے ہیں پیشانی کے اوپر والے سر کے اگلے بال،
اور ناسیت کاذبات خاطیہ، تو اس میں بھی اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، تو اس میں ابو جہل کی دھمکی کا جواب کہ اگر وہ اپنی مجلس پر گھمنڈ کرتا ہے ان کو بلا لے گا، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی تو دوزخ کے پیادوں کو اور جلادوں کو بلا لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے لوگوں کے سامنے ابو جہل کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاتے۔ تو لا تطیعہ واسجد واقترب، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں، اپنے رب کی عبادت میں آپ مصروف رہیں، اپنے رب کو پکارتے رہیں، اس کا قرب حاصل کریں اور ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔